اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر امام حسن عسکری معروف با آثار حیدری، مترجم مولوی سید شریف حسین صاحب بھریلوی۔ سن طباعت رمضان المبارک 1424 ہجری مطابق نومبر 2000۔ صفحہ 6۔ جب ہم نے حضرت سے یہ مژدہ سنا تو کمال شاد و فرحناک ہو کر عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب تو ہم کو قرآن شریف کے تمام علوم اور اس کے سب معانی حاصل ہو جائیں گے۔ حضرت نے فرمایا ہرگز نہیں، سنو، جو کچھ میں تم کو سکھانا چاہتا ہوں جناب امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنا ہی اپنے ایک اصحاب کو تعلیم فرمایا تھا۔ وہ شخص نہایت خوش ہوا اور عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو تمام علوم قرآنی کا جامع ہو گیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، اس میں شک نہیں کہ تو خیر کثیر کا جامع ہو گیا اور فضل وسیع تجھ کو حاصل ہو گیا، لیکن اس پر بھی علوم قرآنی کا کم تر سے کم تر حصہ تجھ کو حاصل ہوا ہے، کیونکہ حق تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ پارہ 16 سورہ کہف آخری رکوع، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، یعنی اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر سمندر میرے خدا کے کلمات کی تحریر کرنے کے لیے سیاہی بن جائے تو بھی کلمات الہی کی تحریر کے ختم ہونے سے پہلے سمندر کا پانی ختم ہو جائے، اگرچہ ہم اس سمندر کی ویسی ہی اور سمندر سے مدد کریں۔ اور دوسرے مقام پر فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ پارہ 21 سورہ لقمان رکوع نمبر 3۔ یعنی اگر تمام زمین کے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی ہو جائے اور ساتوں سمندر اس کے مددگار ہو جائیں، تب بھی کلمات الہی ختم۔ جب علوم قرآنی اور اس کے معانی اور عجائبات جو اس میں امانت رکھے گئے ہیں اس قدر ہیں، تو اب تو دیکھ کہ اس تمام قرآن سے جس قدر تو نے حاصل کیا ہے اس کی مقدار کتنی ہے۔ ہاں، یہ بات ہے کہ جتنا تو نے تحصیل کیا ہے اس کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس شخص پر فضیلت دی ہے جو تیرے برابر علم اور سمجھ نہیں رکھتا۔ وہ دونوں راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ابھی حضرت علیہ السلام کی خدمت ہی میں تھے کہ ہمارے باپو کی طرف سے ایک قاصد چٹھی لے کر آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ حسن بن زید حاکم استرابادی نے ان زیدیوں کی چغلی کھانے پر ایک شخص کو قتل کروا ڈالا اور اس کا تمام مال ضبط کر لیا۔ اس واقعے کے بعد تمام گرد و نواح کے شہروں سے اور زیدیوں کی تحریریں اس کے پاس پہنچیں، جن میں حسن بن زید پر بے حد لعنت اور ملامت اور بے شمار زجر و توبیخ کے بعد یہ مضمون درج تھا کہ شخص مقتول روئے زمین کے تمام زیدیوں میں منتخب اور سب سے افضل اور اکمل تھا، اور چغل خور لوگ محض اس کی فضیلت اور ثروت کے باعث اس کی بربادی اور بیخکنی کے درپے ہوئے۔ جب اس عالوی کو یہ حال معلوم ہوا تو ان سب کا نہایت شکر گزار ہوا اور سب چغل خوروں کے ناک اور کان کٹوانے کا حکم دیا۔ بعض نے تو اس حکم کی تعمیل کے لیے سر تسلیم خم کیا اور بعض وہاں سے بھاگ کر دوسرے ملکوں میں جا رہے، اور علوی نے اپنی اس حرکت ناشائستہ پر نادم و پشیمان ہو کر درگاہ الہی میں توبہ استغفار کیا، بہت سا زر و مال
راہ خدا میں تصدق کیا اور اس مقتول کا تمام مال و اسباب اس کے وارثوں کو واپس دے دیا اور چند در چند خون بہا ان کو عطا کیا اور ان سے اس کے خون کی معافی کی درخواست کی۔ اس کے وارثوں نے کہا ہم نے خون بہا تو تجھ کو معاف کیا مگر خون کا ہم کو اختیار نہیں ہے، اس کا اختیار خود مقتول ہی کو ہے اور اللہ حاکم ہے۔ اس کے بعد اس علوی نے خدا سے عہد کیا کہ اب میں کسی شخص سے اس کے مذہب میں معترض نہ ہوں گا۔ اس کے سوا اس چٹھی میں یہ بھی لکھا تھا کہ داعی الحق نے اپنے کسی معتبر کے ہاتھ اپنی چٹھی مہر کر کے ہمارے پاس بھیجی ہے کہ میں نے تم کو امان دی ہے اور تمہارا تمام مال تم کو واپس مل جائے گا اور تمہارے جملہ نقصانات کی تلافی کی جائے گی۔ سو اب ہم اپنے شہر کو جا رہے ہیں کہ وہاں پہنچ کر اس سے وعدہ وفائی کی درخواست کریں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کا وعدہ سچا ہے۔ جب اس چٹھی کو آئے ہوئے 10واں دن ہوا تو پھر ہمارے باپوں کی طرف سے ایک اور چٹھی آئی۔ اس میں لکھا تھا کہ داعی الحق نے اپنے سب وعدے پورے کر دیے اور ہم کو امام عظیم البرکت کی صادق الوعد ملازمت کا حکم دیا۔